الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا وعلى آله التقى والنقى إلى يوم الجزاء كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نبی محتشم شفیع کونین باعث تخلیق ارض و سما احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل ولا یزال کے اندر ملتجی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حقائق آپ تک آئے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو،
اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند ہے، بڑا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کنز الایمان سے۔ آج کا میرا موضوع خاوند کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ اسی والے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأی الناس اعظم حقا علی المرأة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، سب سے بڑا کس کا حق ہے عورت پر؟ قال زوجها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ، سب سے اعظم یعنی سب سے بڑا جو حق ہے عورت پر وہ اس کے خاوند کا حق ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں قلت فأی الناس اعظم حقا علی الرجل قال امہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق مرد کے اوپر کس کا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی والدہ کا ہے، اس کی ماں کا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ عورت جس وقت تک شادی نہیں کرتی ہے، شادی سے پہلے جو حق ہے وہ والدین کا ہے، سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ لیکن جس وقت شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد ایک طرف والدین کا حق ہے، ایک طرف اپنے شوہر کا حق ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ شوہر کا حق ہے۔ والدین کا حق سب سے بڑا تب تھا کہ جب شادی نہ ہو، شادی سے پہلے والدین کا حق بڑا ہے، لیکن جب شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد پھر والدین کا حق سب سے بڑا نہیں، شوہر کا حق سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد پھر والدین کا حق ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ اور آپ کو یہاں روک کے میں ایک بات بتاتا چلوں، اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا، تجربہ بھی ہوگا۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس بندے کو رشتہ دیا ہوتا ہے وہ جناب اپنے سسر سے کسی بھی معاملے میں بگڑ جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو بچی بیاہ کے دی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں ہوتی ہے، اس کے خاوند سے اگر نہیں لگتی ہے تو والدین کیا کرتے ہیں، وہ بچی کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ جس وقت اپنے گھر بلا لیتے ہیں کہتے ہیں جی کہ وہ ایسا تیسا ہے، تو آپ ادھر کیا کر رہی ہیں، آپ آ جائیں اپنے گھر میں، ماں باپ تو ہم ہیں نا تیرے، ماں تو ادھر ہے، والد ادھر ہے، تو ادھر کیا کر رہی ہے۔ اس کے انداز ایسے ہیں، اس کے جناب افکار ایسی ہیں، اس کی سوچیں ایسی ہیں کہ وہ جناب ہمیں ڈیگریڈ کر رہا ہے، تو آپ ادھر کیوں رہ رہی ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں ادھر۔ تو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، اور پھر جناب ہم اپنی اس بہن کو، اس بیٹی کو اپنی ذاتیات کی وجہ سے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، اور جب اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو پھر الغز کرتے کرتے پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ طلاق تک جو نوبت آتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم دین سے واقف نہیں ہیں، اسلام سے واقف نہیں ہوتے، تب یہ نوبت آتی ہے۔ اگر ہم اسلام سے واقف ہوتے تو پھر ہمیں یہ پتہ
ہوتا کہ جب شادی نہیں ہوئی ہے والدین کا حق زیادہ ہے، لیکن اگر شادی ہو گئی پھر شریعت نے عورت کو سمجھا دیا، کہا کہ ہاں ایک طرف والدین کہہ رہے ہیں یہاں آ جائیں اور دوسری طرف شور سمجھا رہا ہے کہ گھر کو تباہ نہیں کرنا ہے، گھر کو برباد نہیں کرنا ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، والدین کہہ رہے ہیں تو ہم ادھر کیوں نہ جائیں۔ اکثر عورتیں یہی کہتی ہیں نا، والدین کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں، بچپنے سے جناب ان والدین نے ہمیں پالا ہے، ہمیں بڑا کیا ہے، اور اب ہم شوہروں کے گھر میں آ گئی ہیں، اب والدین ایک بات ہمیں کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ سنیں۔ ہم یہ بات اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں اور یہ زمانے کے اندر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو عورت یہ بات کہتی ہے، لیکن کاش کہ اس عورت کو یہ بھی پتا ہو یہ سب سے بڑا جو مرتبہ اور مقام والدین کا اور سب سے بڑا جو حق ہے والدین کا، یہ تب تھا جب تیری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جب تو اپنے خاوند کے گھر میں آ گئی، اب سب سے بڑا حق تیرے والدین کا بھی نہیں ہے، سب سے بڑا حق تیرے شوہر کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ ہاں جی۔ تو اسی لیے ہر ایک چیز کو جس وقت ڈیپلی بندہ دیکھتا ہے اور اچھی سوچ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور شریعت ہمیں کس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو بہر صورت سب سے زیادہ حق کس کا ہے جی؟ شادی کے بعد شوہر کا حق سب سے بڑا حق ہے۔ ایک طرف امی جان آ جائے، ایک طرف ابو جان آ جائے، شریعت یہ کہتی ہے والدہ کا اپنا حق ہے، والد کا اپنا حق ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے وہ شوہر کا حق ہے، خامد کا حق ہے۔ اس واسطے جتنی بھی مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے گھروں کو تباہ نہ کریں اور اپنی نسلوں کو بھی یہ نہ بتائیں کہ جناب جب امی ابو کہہ دیں تو پھر جناب انہی کی ماننی چاہیے، شوہر کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، جس وقت شادی ہو جائے اس کے بعد جناب شوہر کی سب سے پہلے سننی ہے، اگر وہ شوہر شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر شریعت کے خلاف کچھ بتائے تو پھر شوہر کی نہیں سننی، پھر والدین کی سننی ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر جناب سب سے پہلا حق اللہ کے نبی نے کیا بتایا کس کا ہے؟ فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب یہ پوچھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زوجہا، اس کے زوج کا حق ہے، اس کے خاوند کا حق سب سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ جو روایت ہے کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے، مسند الجامع کے اندر، السنن الکبریٰ کے اندر، اور الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مجموع الزوائد کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر ہو جاتی ہے، جاءت امرات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاتی ہے نا تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو شادی شدہ ہے، تیری شادی ہو چکی ہے؟ قالت نعم، وہ عورت کہتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جی ہاں میں نے شادی کی ہوئی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ قالت ما آلوه الا ما عجزت عنه قال فكيف انت له۔ پر خلاصہ اس روایت کا میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوتی ہے۔ سرکار نے اس عورت سے پوچھا تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہوئی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ فرمایا پھر بتا جب شادی شدہ ہے تو خاوند کی خدمت کرتی ہوتی ہے کہ نہیں کرتی ہوتی ہے؟ عورت آگے سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ خاوند کی خدمت کروں، بس جتنا میرے بساط میں ہوتا ہے، جتنی میری ہمت لگتی ہے اتنی میں خاوند کی خدمت کرتی ہوں، بس جتنی میری بس سے باہر کی بات ہوتی ہے تو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سونے نبی نے کیا فرمایا، اور یہاں بہت بڑا سبق ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے یوں سمجھیں کہ اپنی زبان موجز بیان سے کوزے کے اندر پورے دریا کو بند کر دیا ہے۔ مثال مشہور ہے نا، کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیا۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھے یا نہ پڑھے، باقی کثیر روایتیں سنائے یا نہ سنائے،
واقعات سنائے یا نہ سنائے، آپ کو اگر یہ ایک حدیث بھی یاد ہوگی نا، اور بالخصوص وہ والی عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ان کو اگر یہ آقا کریم علیہ السلام کے 2 لفظ یاد ہوں گے، وہ یقین کریں پوری کی پوری زندگی کبھی بھی اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب وہ لفظ کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس آنے والی اس عورت کو فرمایا کہ تو نے اپنی کوشش کے مطابق چلیں، جتنی تیرے بساط میں تھی تو نے اپنے خاوند کی خدمت کی ہے، لیکن اے عورت سن لے، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، فرمایا تیری جنت بھی تیرا خاوند ہے اور تیری دوزخ بھی تیرا خاوند ہے۔ جنت بھی خاوند، دوزخ بھی خاوند ہے۔ بس جی اگر یہی بات ذہن میں ہو نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرہ جو ہے اگر عورت کی وجہ سے بگڑ رہا ہے نا، تو پھر عورت ان لفظوں کو ذہن میں رکھے تو پھر اس کا جناب یہ دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی ہے یہ بھی صحیح گزر جائے گی، اور پھر آخرت کی زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، فرمایا تیری جنت بھی تیرا خاوند ہے اور تیری دوزخ بھی تیرا خاوند ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا خلاصہ ہے؟ اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے، اگر آپ پیار اور محبت کے اظہار کریں تو تھوڑا محبت میں سنا دوں آپ کو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اے خاون کے حقوق سماعت فرمانے والوں، اللہ کے سونے نبی نے عورت کو یہ ترغیب فرمائی ہے، فرمایا اے عورت سن لے، تیرے خاون کا تیرے اوپر حق ہے کہ تو اس کی خدمت کرے، اس کی خدمت سر انجام دے، اس کی خدمت دن رات کرتی رہے۔ جب تک تو خاون کی خدمت کرتی رہے گی اور جب دنیا سے تو چلی جائے گی، جب تک دنیا کے اندر رہے گی، جب خاون کی خدمت کرتی رہے گی، خاون تجھے خوش باش رکھنے کی کوشش کرے گا، خاون ہر طرح کی نعمت تجھے کھلائے گا، خاون بھی تجھے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن جس وقت تو جنت میں دنیا سے چلی جائے گی، جنت اور جہنم کے حوالے سے معاملہ ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی خاون کی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنے خاون کی فرما بردار عورت اللہ تبارک و تعالی تجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا، بلکہ رب کائنات خاون کی خدمت کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تو پتا چلا جو عورت، جو بیوی اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، لیکن اگر اس کے برخلاف دیکھا جائے، جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، جو عورت اپنے خاوند کی جناب بات نہیں مانتی ہے، اپنے خاوند کو برا بھلا کہتی ہے، آقا کریم نے فرمایا وَنَارُكَ، جو عورت اپنے خاوند کو جناب والا دنیا کے اندر ذلیل کرتی ہے، کبھی ایسا خاوند دنیا کے اندر اسے خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کبھی وہ عورت اس زندگی کے اندر بھی خوش نہیں رہ سکتی ہے، لیکن جس وقت یہ سانسیں نکل جائے گی، بدن سے جناب والا روح نکل جائے گی، جنت جہنم کا معاملہ ہوگا۔ جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ اس لیے جتنی بھی عورتیں سماعت فرما رہی ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو عورت میری اس بات کو سنے، اللہ کے نبی کا فرمان سنے، اپنا یہ ذہن بنا لیں، ہم نے اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے کبھی بھی خاوند کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے نہیں کرنا ہے، بلکہ خاوند کی اطاعت کر کے، خاوند کی فرما برداری کر کے، خاوند کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں جی، خاوند کی خدمت اگر کوئی عورت نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے تو پھر ٹھکانہ جہنم، اور اگر اطاعت کرتی ہے بیوی خاوند کی تو پھر اس صورت میں ٹھکانہ
جنت، یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. یہ المسند الجامع کے اندر موجود ہے، السنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا ہے، الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے، اور مستدرک حاکم میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یعنی اتنی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، جس وقت کوئی عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، کتنی جی؟ 5 نمازیں پوریاں کرنی ہے، وصامت شہرہا، رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو رمضان مبارک میں روزے بھی رکھتی ہے. اچھا، وحفظت فرجہا، اور اپنا خیال بھی رکھتی ہے. سمجھ آئی نا؟ اپنا، میں دبے لفظوں میں بات بتا رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ہر حوالے سے بد کرداری ہو، بد چلنی ہو، فحش گوئی ہو، سارے حوالے سے اپنا خیال رکھتی ہے. اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے. دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے میں سے یہ عورت چاہے گزر جائے، اس کو بالکل اجازت ہے جس دروازے سے گزرنا چاہتی ہے. کتنی باتیں کہی ہیں جی؟ 5 نمازیں پڑھے، بات ختم نہیں کی ہے. پھر آگے اگر رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر اس میں روزے بھی رکھے، بات ختم پھر بھی نہیں ہوئی. اگلی بات فرمائی اپنی حفاظت بھی، سمجھ رہے ہو نا، اپنی حفاظت بھی کرے. اور اگلی بات وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرمانبردار بھی ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی بھی ہو، شوہر کی نافرمانی کرنے والی نہ ہو بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو، شوہر کی ہر اچھی بات ماننے والی ہو، شوہر کی ہر اچھی بات پہ عمل کرنے والی ہو، شوہر کی ہر اچھی سوچ کو مثبت رنگ دینے والی ہو. تو جو عورت اس طریقے سے اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گی، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے. دوسری روایت، جنت کے کتنے دروازے جی؟ 8 دروازے. کتنے جی؟ اس روایت میں نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے پتہ نہیں کب پڑھی تھی. تو روایت میں جنت کے 8 دروازے. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، پھر اپنی حفاظت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اس عورت کی مرضی، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے گزر جانا چاہے گزر سکتی ہے. وہ بس جی ہوں صرف نمازاں پڑھنی ہیں، باقی کی کرنے جی؟ روزے اگر رمضان شریف آ جائے تو روزے بھی رکھنے، اور اس تو بعد اپنی حفاظت بھی کرنی ہے. اور اس تو بعد آخری گل یہ ہے کہ کرنے جی عورتوں نے اپنی شوہر دی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. ہر اچھی بات جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس بات کو ماننا ہے. ہاں اگر شریعت کے خلاف خاوند بھی کوئی بات کہے نا تو عورت کو شریعت نے مجبور کیا نہیں ہے، نافرمانی ہے گل شوہر دی بھی نہ چلتی. سمجھ آئی نا؟ شریعت کے خلاف کوئی بات اگر ہو شوہر کہے، عورت نے بھی نہیں مانی ہے. بہر صورت جس وقت عورت اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، آقا کریم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گزر جائے اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں گے. یہ جو روایت ہے کشف الغمہ کے اندر، مشکوٰۃ شریف کے اندر، الترغیب والترہیب کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، اور اس کے علاوہ المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے. اگلی بات، اگلی روایت بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. عورتیں بڑی توجہ سے یہ باتیں سنیں کیونکہ عورتوں کے فائدے کی باتیں، اور یہ حقوق وہ ہیں کہ جو عورتوں نے بجا لانے ہیں. خاوند کے حقوق بجا کون لائے گا؟ بیویاں.
تو جتنی بھی شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ آج کی اس تقریر کو غور سے سنا جائے. میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر وہ عورت جو فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد فوت ہونے سے پہلے ہی اپنے خاوند کو راضی رکھا ہوا تھا، خوش رکھا ہوا تھا، خاوند سے ناراض عورت نہیں تھی، اور پھر اسی حالت میں موت آ گئی، دنیا سے چلی گئی. دنیا سے گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دخلت الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو جنت میں داخل فرما دے گا جس سے اس کا خاوند خوش ہوا، جس سے اس کا شوہر راضی ہوا اور وہ دنیا سے چلی گئی. اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو جنت عطا فرما دے گا. پتا چلا خاوند کو خوش کر کے مرنا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ بڑی اور چیزیں ہوتی ہیں جہاں یہ فلانے دے دیو، فلانے دے دیو، فلانے دے دیو، یہ فلانے کم کر دیو، بچوں فلانی وصیتاں نصیحتاں سارا کچھ کر کے پھر تے مائی صاحبہ دنیا تو ٹر رہے ہونے. لیکن یہ ذہن وچ نہیں ہوندا جی خاوند جی جڑے یہ نہ ناراض ہیں، کتنے دن ہو گئے، کتنا ٹائم ہو گیا. یہ ہوتا ہے. میں نے خود کئی دفعہ مسئلے ایسے آئے ہیں کہتے جی کہ ہمارا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا، ہم ہے ہی ناراض ہیں. پھر جو عورتیں اپنے خاوند کو، اپنے شوہروں کو ناراض کر کے دنیا سے چلی جاتی ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ جنت اسی عورت کا ٹھکانہ ہے جو اپنے خاوند کو راضی کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے. اللہ کے سونے نبی نے فرمایا ایسی عورت جنتی عورت ہے. اس واسطے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو راضی رکھیں ہر وقت. یہ ہر وقت کی قید میں تبھی لگا رہا ہوں کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے کس وقت موت آ جائے. علم کوئی نہیں ہے کس وقت موت آ جائے. کیا پتہ چند لمحوں کے اندر ہی جناب اچانک جس وقت آپ نے کوئی ایسا معاملہ کیا، عورت نے کیا اور کرنے کے بعد پھر وہ اچانک جناب اٹیک آ گیا، مر گئی، معافی بھی نہیں مانگ سکی، معذرت بھی نہیں کر سکی. پھر بتائیں نا، پھر میں آگے روایت آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو جنت کی بات ہے نا. اس روایت میں کہ جو عورت اپنے خاوند کو راضی کر کے دنیا سے جائے گی اللہ جنت عطا فرماتا ہے. اور دوزخ کی بات میں انشاءاللہ تھوڑا بعد میں کرتا ہوں، اور بھی روایت سے بتاتا ہوں آپ کو. تو جو ناراض کر کے جائے گی خلاصہ یہی ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گی. کدھر جائے گی جی؟ دوزخ میں جائے گی. اس واسطے جتنی بھی عورتیں ہیں شادی شدہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو راضی کریں. ہاں مرنے دا ٹائم کسی کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم مر جاواں، کہ پتہ چند سیکنڈ بھی اگلے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. الغرض اس کے علاوہ اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسئلۃ واحدۃ یتعلمها المؤمن خیر له من عبادۃ سنۃ. اضافی چیزیں یہ فائدے والی ہیں، روایت میں موجود ہیں، تو چلیں ان کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک طرف 1 سال کی عبادت ہو اور ایک طرف ایک شرعی مسئلہ سیکھنا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف ایک شرعی مسئلہ سیکھنا ہو اور ایک طرف 1 سال کی عبادت. آقا کریم فرماتے ہیں یہ جو ایک مسئلہ سیکھنا جو ہے نا یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوتا ہوں علماء کی مجلس میں بیٹھیں، کتابوں کو پڑھیں، علمی تحقیقی مواد جو ہے اس کو پڑھیں گے یقین کیجئے آپ کے وہ لمحات بہت قیمتی تصور کیے جائیں گے. الغرض آقا کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا، اس چلیں روایت کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرمایا وَإِنَّ طالب علم، ایک طالب علم جو ہے یہ وَالْمَرْأَةُ الْمُطِيعَةُ لِزَوْجِهَا، فرمایا وہ والی عورت، وہ والی بیوی جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہو. 2 چیز 2 ہو گئی نا. والولد اچھا خلاصہ اس کا بتاتا ہوں. ایک وہ لڑکا، وہ بچہ، وہ نوجوان جس کے والدین اس سے راضی ہوں. ایک طالب علم، لیکن طالب علم بھی صحیح عقیدے والا ہوئے. ہر طالب علم کی گل بھی نہیں ہو رہی، سمجھ آئی؟ بد مذہب طالب علم کی بات نہیں کر رہے. صحیح العقیدہ سنی طالب علم ہو اس کی بات کی جا رہی ہے.
اہل سنت و جماعت کا طالب علم ہو، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک طالب علم اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہے، یہ، اور تیسرا وہ بچہ جس کے والدین اس سے خوش ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں یدخلون الجنت، یہ تینوں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ طالب علم بھی جنت میں جاسی جی، کیوں جی؟ دین سیکھنے دی وجہ تو، عورت بھی جنت میں جاسی کیوں؟ شوہر دی فرما برداری کرنے دی وجہ تو، سمجھ آئی نا؟ اور جو نوجوان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کیوں؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدین کی اطاعت کی وجہ سے، والدین کی خدمت گزاری کی وجہ سے یہ بھی جنت میں جائے گا۔ آگے میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان فرمایا کہ بلکہ ٹائم ختم ہو گیا، باقی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں، کیا خیال ہے جی؟ ہاں، تو آج کی جو روایات ہیں ان سے کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا جی؟ شوہروں کی اطاعت کرنی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اور سبب سے اللہ تبارک و تعالی بیوی کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو اس واسطے جملہ جتنی بھی بیویاں ہوں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت کریں، اپنے خاوند کی اطاعت کریں، اپنے خاوند کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، اور روایت نیکسٹ ٹائم میں عرض کروں گا اس کے لیے کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں، لیکن آج کی روایات سے یہ پتا چلا کہ جو بیوی اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اپنے خاوند کے معاملات پہ صبر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اور جس وقت وہ دنیا سے چلی جائے گی اللہ پاک اسے جہنم کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں شادی شدہ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی